بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی دعا سے کی کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد یا ماں باپ اگر زندہ بھی رہے ان کے لیے یہ پڑھتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ، کہ اے پروردگار تو میرے ماں باپ پر ربیان صغیرہ کہا کہ ان پر ایسا رحم کر جیسا انہوں نے بچپنے میں مجھ پر کیا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ میسیج ہے کہ جیسے انہوں نے ہمارے اوپر کیا، یہ ریئلائز کرنا، دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جیسے انہوں نے کیا، یہ احساس ہونا اولاد کو کہ ماں باپ نے کچھ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ احساس آج ختم ہو گیا۔ یہ احساس اب وہ فیلنگز نہیں ہے کہ جو فیلنگز ہونا چاہیے کہ ماں باپ نے جو ہمارے اوپر رحم کیا ہے وہ رحم انکاؤنٹیبل ہے، اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی معصوم بچے کو دیکھیں، جب ماں لیبر روم سے، آپ میری طرف متوجہ رہیں، لیبر روم سے جب بچے کو لے کے باہر آتی ہے تو ایک بچہ کتنا ہوتا؟ 7 پاؤنڈز کا ہو گیا، 7 پاؤنڈ کا ہو گیا تو ڈاکٹرز خوش ہو جاتے کہ ہیلتھی بیبی صحت کے ساتھ ہوئی۔ 7 پاؤنڈ کتنے کلو ہو گئے؟ 2 کلو 2.5 کلو، اتنا سا بچہ ہوتا ہے۔ ہاتھ انگلیاں اتنی چھوٹی، دہنا اتنا چھوٹا، آنکھیں کھلتی نہیں، اتنے پیر۔ 7-8 پاؤنڈز کا بچہ باہر آیا، سب خوش ہیں۔ دوستو آج 7-8 پاؤنڈز کا ہے اور کل یہی جا کے 100 kgs کا ہو جائے گا۔ تو یہ کس نے کیا 100 کلو؟ یہ کس نے کیا؟ وہ ماں ہے۔ وہ ماں ہے کہ جس نے اتنا تم کو بلند کیا کہ تم بول نہیں سکتے تھے، بتا نہیں سکتے تھے، پراپرلی سن نہیں سکتے تھے۔ تم کو اگر بھوک لگتی تو تم یہ نہیں بتا سکتے تھے ماں کو کہ مجھے بھوک لگ رہی زبان سے۔ اگر کوئی تکلیف ہے تو تم اس وقت یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ مجھے یہاں پہ پین ہو رہا۔ کہاں تکلیف ہے وہ اولاد نہیں بتا سکتی، تم اتنے چھوٹے تھے۔ یہ سب کے لیے، یاد یہ بچے اور جب بزرگ، ہم سب کے لیے اتنا انہیں آپ سوچو کہ مجبور، غور سے سنو، مجبور اتنے تھے، ہیلپ لیس اتنے تھے کہ اگر چونٹی بھی آ جاتی یہاں پہ اینڈ تم ہٹا نہیں سکتے، تم اتنے مجبور۔ آج وہ ماں تھی جب تم کو لے کے سوتی تھی اور تم کو بھوک لگتی تھی تو اس کو پتا تھا کہ یہ میرا بیٹا یا بیٹی جو رو رہی ہے یہ تکلیف کے لیے نہیں رو رہی، بھوک کے لیے رو رہی۔ ماں کو معلوم تھا کہ تکلیف کا رونا اور ہے، بھوک کا رونا اور ہے۔ ہم اتنے مجبور تھے، لیکن یہ ریئلائز کر رہے، کبھی ہم نے سوچا یہ بات کہ اسی ماں نے تم کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ آج اگر میرے پاس طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت، ہاتھ چلانے کی طاقت، بیٹھنے کی طاقت، تو وہ ماں کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر وہ اس وقت اگنورنٹ ہو جاتی تو تمہارا ہاتھ ٹیڑھا ہو جاتا یا گردن ٹیڑھی ہو جاتی یا پیر اندر چلا جاتا، چل نہیں سکتے تھے۔ وہ ماں تھی کہ جس نے تم کو سارے پرابلم سے اپنے آپ کو پرابلم میں ڈالا لیکن اولاد کو بڑھوا دیا۔ ہم یہ ریئلائز کر رہے یہ بات، ہم یہ سمجھ رہے یہ بات کہ کتنا بڑا احسان ہے ماں کا۔ کیا فیلنگز ہونی چاہیے؟ میں یوتھ کو بول رہا، گوونڈی کے ایصال ثواب کی مجلس خاتون کی ہے۔ اگر آج تم یہ فرش عزا پہ بیٹھے ہو، یہ مجلس میں آئے ہو، ماتم کرتے ہو، عزاداری کرتے ہو، کس کی وجہ سے کر رہے؟ کس کی وجہ سے کر؟ یہ اس ماں کی وجہ سے کر رہے کہ جس نے تم کو پاکیزہ طریقے سے پالا، رزق حلال دیا، اس لیے تم عزائے حسین میں آئے۔ اگر وہ حرام رزق دیتی تو تم آج عزائے حسین میں نہیں آتے۔ تو جب بھی مجلس میں یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکی کو بول رہا، جو مجھے سن رہا، اس وقت زینبیہ چینل اور علی چینل پہ مجلس جاری، میں صرف یہ بول رہا کہ جب بھی مجلس میں آؤ، جب بھی عزا میں آؤ، جب بھی فرش عزا پہ آگے بیٹھو تو دعا کرو کہ پروردگار اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو دعا کرو کہ ان کو سلامت رکھے، اور اگر مر گئے تو ان کی مغفرت کی۔ اب یہ بولو کہ اللہ یہ مجلس کا ثواب میری ماں کو دے دے، میرے باپ کو دے دے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نے بول دیا کہ ماں باپ کو دے دو تو اللہ تم کو کچھ نہیں دے گا، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو بولے گا تو ان کے یہ دو گے تو تم کو نہیں دے گا، سب کو دے گا۔ نماز پڑھ رہے، سجدہ کر رہے، عزاداری کر رہے، ماتم کر رہے، وہ صرف جسٹ بیکاز آف یور مدر، جسٹ بیکاز آف یور مدر۔ یو نو وائی؟ اس لیے کہ یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہا، یہ چھٹے امام بول رہے کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو، اس کے ماں کے حق میں دعا دے۔ یہ معصوم امام بول رہے، ہم دیتے ماں کے حق میں دعا، ماں کے سامنے آواز کو ریز کرتے، ماں کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتے، ماں کا کبھی ہم تھینکفل رہے، ماں باپ کے کبھی تھینکفل رہے۔ وہ بدنصیب ہے یار، وہ بدنصیب ہے جو ماں باپ کا تھینکفل نہیں ہے۔ جو ماں باپ کا تھینکفل نہیں ہوتا وہ امام کا تھینکفل بھی نہیں ہوتا۔ پہلے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، پھر امام کا شکریہ ادا کرو۔ اگر تم نے ماں باپ کو راضی نہیں کیا، میں گوونڈی میں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا، اگر ہم ماں باپ کا
احترام 0.1. آپ بولیں گے میں تو احترام کرتا ہوں، ویسا احترام نہیں جیسا ہم کرتے. میں جنرل بات کر رہا. احترام کا مطلب کیا ہے؟ میں مثال دے رہا. مثال کے طور پہ تمہاری ماں یہ بولے، باپ یہ بولے کہ یہ دن ہے، تو بولو دن ہے. ڈونٹ ٹیل ہر کہ یو ڈونٹ نو. آج کا دور، آج کے زمانے میں سب سے بڑا ایشو یوتھ کا یہی ہے. ہم کو یہ بولنا ہے کہ ماں تو پرانے زمانے کی ہے، یہ تو 21st سینچری ہے، 21ویں صدی ہے. ماں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، ماں کبھی پرانے زمانے کی نہیں ہوتی. کیا بول رہا ہوں میں؟ کبھی ماں بوڑھی نہیں ہوتی. اگر ماں کو سمجھ جاؤ گے نا، ماں باپ کو سمجھو گے نا، تو حسین ابن علی سمجھ میں آئیں گے. ماں کو سمجھو گے تو امام علی سمجھ میں آئیں گے. اگر ماں کو باپ کو نہیں سمجھو گے تو مولا بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ مت سمجھو کہ میں بڑی عبادت کرتا ہوں، بڑے سجدے کرتا ہوں، بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑے روزے رکھتا ہوں، بڑی تسبیح پڑھتا ہوں. ایک سجدہ، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ریسپانسبل واٹ آئی ایم سیئنگ. ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹ نہیں ہوتا جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوتے. تو جب سجدہ ہی ایکسیپٹ نہیں ہوتے، بات مولا حسین کیا راضی ہوں گے؟ اس لیے کہ آج جو ہمارا پرابلم ہے پوری کمیونٹی کا، میں تو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ وی آر ناٹ ریئلائزنگ کہ ان کا احسان کتنا ہے، انہوں نے کیا کیا کیا. آج عزاداری کر رہے تو صرف جسٹ بیکاز آف مائی مدر. جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرمائے. اس مرحومہ کے لیے، جس مرحومہ کی یہ مجلس ہے، اور سارے مرحومین کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. آپ سمجھ لیں میں کیا بول رہا ہوں آپ سے کہ ریسپیکٹ یور پیرنٹس. ایک ہی میں سے پہلا میرا پیغام تھا آج یہ گوونڈی کی مجلس کا، ریسپیکٹ یور پیرنٹس. اگر ماں باپ کی تم عزت کر لو گے تو دنیا اور آخرت تمہاری، یہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. اس لیے کہ ماں کی وجہ سے ہم نے حسین کو پہچانا. نہیں، اگر ماں ہم کو لے کے نہیں آتی مجلسوں میں تو مولا حسین سمجھ میں نہیں آتے. آج مولا حسین سمجھ میں آ رہے صرف جسٹ بیکاز آف یور مدر. لیکن اگر آپ کچھ نہیں کر رہے اپنے ماں باپ کے لیے، اف یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، آپ بولیں گے میں کیا کروں. ایوری ڈے میں یوتھ کو بول رہا، صبح اٹھو تو صبح اٹھنے کے بعد جب اللہ کا، غور سے سنو، جب اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے ہیلتھی اٹھا دیا. اگر تم بامبے میں گرو کرنا چاہتے، تم چاہتے کہ تمہاری زندگی میں برکت ہو، تم چاہتے کہ تمہارا دن بھر کا رزق کھل جائے، تم یہ چاہتے کہ دن بھر میں تمہارے جو رکاوٹیں، جو آبسٹیکلز ہیں، جو ہرڈلز ہیں، وہ ہرڈلز دور ہو، اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے لیے واک تھرو ہو، تو پہلا شکر اللہ کا کرو، دوسرا شکر معصومین کا کرو، تیسرا شکر اپنے ماں باپ کا کرو. کہاں لے کے جا کے ملایا اللہ معصوم نے؟ اللہ کا شکر پہلے کہ تو نے مجھے ہیلتھی اٹھایا، دوسرا شکر معصومین کا کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں آئی. محبت کے فوراً ساتھ ماں باپ کا دعا شکر ادا کرو کہ جس کی وجہ سے آئی. اور ہم کر رہے ہیں شکر ادا کرو. ہم ماں باپ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جمعرات آتی، جن کے ماں باپ مر گئے، ہم کیا کر رہے ہیں ماں باپ کے لیے؟ ایک فاتحہ بس، دیٹس آل. کتنی دفعہ یاد کر رہے ہیں؟ دوستو، اگر کچھ کرنا چاہتے، بننا چاہتے، گرو کرنا چاہتے، اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا چاہتے، تو والدین کے لیے کام کرو. اور جب انسان والدین کے لیے کام کرتا ہے نا، وہ دنیا اور آخرت اس کی ہو جاتی ہے. دنیا اور آخرت اس کی ہوتی. اس کے لیے ہم کو پریکٹیکلی وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان آور لائف. اس کے لیے کام کرنا.